آج ہمارا وہ کردار نہیں رہا. غیر مسلم بھی ہنستے ہیں، پڑوس کے آزو بازو کے لوگ ہنستے ہیں ہمارا کردار دیکھ کر کے، ہمارا اخلاق دیکھ کر کے، اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ تو رسول کے امتی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایسا مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے ایک بہادر بھی متاثر ہو گیا. شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، حضرت رکانہ کا نام. لہذا اللہ کے رسول وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دنگل ہو رہا تھا، کشتی ہو رہی تھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں کیسے کشتی ہوتی ہے، کیسے دنگل ہوتا ہے. لہذا اللہ کے نبی سامنے گئے دیکھنے کے لیے. جیسے ہی رکانہ کی نظر اللہ کے نبی سے ملتی ہے، اللہ کے نبی سے کہتا کہ چلے آؤ، آ جاؤ، ہمت ہے تو مجھے ہرا کر دیکھو. اللہ کے نبی بڑے ادب و احترام سے بولتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں کشتی کرنے نہیں آیا ہوں. لالچی دیا کہ آ جاؤ، اگر ہمت ہے تو، اگر مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. جب اسلام کی بات آئی، اللہ کے نبی آگے بڑھے، کہا کہ کیا واقعی اسلام قبول کرو گے؟ کہا کہ ہاں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. لہذا اکھاڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگوں کی ہجوم ہے، کشتی شروع ہوتی ہے. آنن فانن اللہ کے نبی نے رکانہ کو پچھاڑ دیا. حسین ہوتا ہے نا بجانے والا، کھلانے والا. وہ کہا کہ اللہ کے وسلم جیت گئے، محمد بن عبداللہ جیت گئے. رکانہ کیا بولتا ہے؟ نہیں، یہ کشتی نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میرا پیر پھسل گیا تھا اور آپ نے مجھے دھوکے میں پچھاڑ دیا. کہا ایسی بات ہے. چلو دوسری مرتبہ پھر آتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے، دنگل شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی آنن فنن پھر اسے پچھاڑ دیتے ہیں، ویسل بجتی ہے، اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ پھر دھوکہ ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھی، اسی ٹائم مجھے پکڑ کر کے گرا دیا گیا ہے، یہ چیٹنگ ہو گئی. ویسل بولا کہ نہیں، آپ ہار گئے. اس لیے کہ وہ آر محسوس کرتا تھا کہ میں ایک بہادر ہوں، نامی بہادر رکانہ، اور ایک معمولی انسان، میں موٹا تگڑا اور یہ کمزور اور لاغر، مجھے کیسے پچھاڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کبھی ہارتا نہیں تھا. جہاں بھی کشتی ہوتی، جہاں بھی دنگل ہوتا، وہ ہمیشہ جیتتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، ایک بار پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شرط ہے، یہ آخری دنگل ہوگی، اگر میں پچھاڑ دوں گا اسلام قبول کرنا پڑے گا. باور ہے؟ قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ایک بار اور. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی اسے پچھاڑ دیتے ہیں. وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب ہار مانتے ہو؟ وہ کہنے لگتا ہے میں تو ہار مان گیا، لیکن میں جھوٹ کہا تھا،
میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ لہذا وہاں کے بادشاہ جو کھلانے والے لوگ تھے تو ٹرافی دیتے ہیں، ٹرافی لائی گئی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا گیا، کیونکہ آپ جیت چکے تھے، جیت گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ٹرافی اپنے ہاتھ میں لی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کا حقدار رکانہ ہے، وہ اس وجہ سے میں کشتی لڑنے نہیں آیا تھا، اگر میں یہاں نہیں پہنچتا تو یہ ٹرافی ہوتی رکانہ کے ہاتھ میں۔ لہذا اللہ کے نبی نے رکانہ کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے وہ ٹرافی اسے دی۔ جب دیے تو رکانہ اللہ کے نبی کو اتنی نزدیک سے کبھی دیکھے نہیں تھے، چہرہ دیکھتے ہی اس کا رنگ تغیر ہو گیا، ایسا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اتنی روشنی، اتنی چہک، اتنی خوبصورت، وہ دنگ رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے اسے برا بھلا نہیں کہا کہ میں نے تجھے پچھاڑ دیا، ہم سے اور بھیڑو گے، آپ نے اچھے اخلاق و کردار کا ثبوت دیا۔ یہ زاد المعاد میں ہے، نقل کیا گیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، بعض کہتے ہیں کہ قبول نہیں کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے، کردار کو دیکھ کر کے آج ہمیں اور آپ کو بھی ایسا ہی کردار نبھانا پڑے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر لوگوں سے کہا جائے کہ میرے بھائی پاک دامن رہو، جھوٹ نہیں بولو، ہمیشہ سچ بولو، زنا نہیں کرو، برائی کے قریب مت جاؤ، تو کہتے کیا ہیں؟ یہ ہم جاہلوں کا کام نہیں ہے، یہ مولوی اور عالم لوگوں کا کام ہے۔ پاک دامن رہنا، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، یہ حافظ اور مولوی لوگوں کا کام ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف صحیح راستے پر عالم اور حافظ ہی چلے اور جو ان پڑھ ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہیں، وہ سود لیتے رہیں، شراب پیتے رہیں، جوؤں کے اڈوں میں ہمیشہ لگا رہیں اور زنا کے اڈے میں لگا رہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ تمام انسان برابر ہیں۔ سب انسان کو ہر برائی سے بچنا ضروری ہے، اگر نہیں بچیں گے تو جان لیجئے کہ جہنم فکس ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی، ٹائم ختم ہے۔ آخر میں دعا گوں کے بارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے آخری نبی کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہم انسان ہیں اور انسان کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم تماموں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی تماموں کو تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔